افتخار عارف صاحب، ایک چیز میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دور میں مثلاً آپ رائٹسٹ سمجھے جاتے ہیں، آپ کی زیادہ شاعری مذہب سے متعلق ہے، دوسری طرف فیض صاحب تھے وہ لیفٹسٹ سمجھے جاتے تھے، لیکن آپ لوگوں کی دوستیاں بھی ہوتی تھی، اکٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے، سفر کرتے تھے اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کے کام کی رسپیکٹ کرتے تھے۔ ہمارے ہاں آج کل یہ چیز ختم کیوں ہو رہی ہے؟ میں اختلاف آپ ہے۔ سے ایک چھوٹا سا واقعہ بہت ہی مختصر کہوں، روشن علی بھیم جی صاحب کے ہاں ایک کھانا تھا، بہت بڑے ہمارے صنعت کار تھے، انشورنس انڈسٹری کے بانی تھے وہ، تو ہم لوگ بھی تھے وہاں، میں بھی تھا، اور مشتاق احمد یوسفی صاحب اور ایک جو معظم علی صاحب تھے جو پی پی آئی کے بانی جو تھے، اور وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، زہرا نگاہ صاحبہ تھیں ان کے شوہر، اور تو ایک صاحب آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ فیض صاحب جو ہیں وہ کل انہوں نے مجھے کہا ہے کہ 11 بجے آپ کے ہاں آئیں گے، تو میں نے کہا کل تو میں 11 بجے جا رہا ہوں کسی جگہ، تو مگر وہ فیض صاحب کا دفتر ہے، وہ تشریف لائیں، آپ ان سے مل لیجیے گا۔ ذرا سی دیر فیض صاحب آئے، ان کا بھی کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کل دنیا کے سب سے بڑے انقلابی کا جشن ولادت ہے، میں اس میں جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے کون؟ تو میں نے کہا امام حسین علیہ السلام۔ تو کہنے لگے پھر میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ۔ میں نے کہا بہتر، صبح کو وہ میرے ساتھ جناب جشن میں گئے تو وہاں پر بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، آیت اللہ محسن حکیم کے صاحبزادے مہدی حکیم صاحب وہ تشریف لائے ہوئے تھے، وہ صدارت کر رہے تھے، اور پاکستان کے، ہندوستان کے، عراق کے، شام کے بڑے بڑے لوگ تشریف لائے ہوئے تھے۔ فیض صاحب جیسے داخل ہوئے تو جو ہندوستانی پاکستانی تھے وہ سب بھاگ کر فیض صاحب سے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ان کے قدموں کو ہاتھ لگا رہا ہے، اور فیض صاحب اسے ادائے بے نیازی سے۔ تو آیت اللہ مہدی حکیم نے ڈاکٹر ظفر حسین زیدی سے کہا کہ فارسی میں کہ یہ کون آدمی ہے؟ تو میں نے اس کو سن لیا، تو میں نے ان کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ آیت اللہ العظمیٰ در شعر اردو۔ فیصل نے کیا فضول بات، میں نے کہا سر یہی زبان میں وہ سمجھتے ہیں، تو وہ میں نے بتا دیا کہ بھائی اس وقت ہمارا سب سے بڑا آدمی جو ہے وہ یہ۔ چنانچہ وہ مرثیہ انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے نعت لکھی ہے۔ اچھا جیسے آپ نے فرمایا کہ کبھی دیکھیے، جیسے آپ نے نشاندہی، میری کتاب جو ہے وہ 2 آدمیوں کے نام منسوب، فیض صاحب کے نام بھی منسوب ہے، ایک کتاب سلیم احمد صاحب کے نام منسوب ہے، دونوں میں پولیرٹیز ہے، قطبین کا فرق ہے۔ ہاں لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مولانا مودودی علیہ الرحمہ بیمار ہوئے، وہ بفلو میں رہتے تھے، اب تو میری ان سے دوستی ہے احمد فاروق سے، مگر اس وقت میں ان سے نہیں آشنا تھا، مجھ کو اندازہ نہیں تھا، میں نے سنا، میں نے کہا میں جاؤں ان کو دیکھ کے آؤں۔ اچھا میں نے انہیں فون کیا تو کسی خاتون نے اٹھایا اور کہا کہ وہ تو، اچھا مجھے یہ بھی نہیں اندازہ تھا کہ اس وقت وہاں کیا وقت ہوگا، میں نے تو اپنے لندن کے وقت سے فون کیا، تو میں نے ان سے کہا کہ میرا نام افتخار عارف ہے اور میں یہاں ہوں اور میں مولانا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں، ابھی میں نے فون رکھا تھا، ذرا سی دیر میں احمد فاروق کا فون آیا، افتخار صاحب ہم آپ کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں مولانا کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو انہیں تعجب ہوا ہوگا کہ میں کدھر رہتا ہوں، وہ کہاں۔ اب جناب میں وہاں چلا گیا، امریکہ۔ بفلو چلا گیا، اور انہوں نے کہا کہ مولانا کہتے ہیں کہ ہماری یہاں قیام کریں، سویرے جا کے بعد شام کو واپس آ جانا تھا۔ تو میں نے گیا، مولانا علیل تھے اور صاحب فراش تھے، کرسی پر تشریف فرما تھے۔ میں جا کر کچھ باتیں ہوئیں جو میں نے صلاح الدین بھائی کو لکھی، تو انہوں نے تکبیر میں چھاپ دی تھی۔ تو وہ ایک بات جو اس وقت برسبیل تذکرہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ افتخار صاحب آپ نے زحمت کی اتنی دور سے یہاں آنے کی، کوئی خاص؟ میں نے کہا صرف آپ کی زیارت مقصود تھی، میں نے اپنے زمانے کے سب بڑے پاکستانیوں کو دیکھا ہوا ہے، میں سلیم الزماں صدیقی کو اور اشتیاق حسین قریشی کو اور علامہ رشید ترابی کو اور احتشام الحق تھانوی کو اور مولانا ایوب کو، مولانا حسن مسلح ندوی کو،
اختر حمید خان صاحب کو اور سبط حسن صاحب کو اور فیضا آپ کو میں نے دیکھا نہیں تھا، تو میں آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا. انہیں بڑی حیرت ہوئی اور لمبی باتیں، مگر ایک بات انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے بیمار تھے تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی بات ایسی فضول سے کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی کے بارے میں کبھی دعا نہیں کی، مگر میں اتنی مہلت چاہتا ہوں کہ یہ میں نے سیرت کی جو دوسری جلد ہے یہ مکمل ہو گئی ہے، اب بس اس کو میں سمیٹ رہا ہوں، اتنا مجھے موقع مل جائے کہ میں اس کو مکمل کر لوں. تو میری گزارش یہ ہے کہ بہت ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارے ہاں ابھی بھی یہ ہے کہ علماء سے تعلق اور بائیں بازو اور دائیں بازو کے سیاسی نظریات رکھنا خیر سب یہ ایک آج کل کا جو دور ہے، کہتے ہیں کہ یہ الیکٹرانک میڈیا اور بالخصوص سوشل میڈیا کا دور ہے، اس نے ہمارے ادب پہ اور شاعری پہ کیا اثر ڈالا ہے؟ اس میں اس کے مشین بذات ہی تو کوئی شاید بری چیز نہیں ہوتی ہے. زندگی میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور پہلے دیواروں پہ تصویریں بنائی جاتی تھیں، پتھروں پہ لکھا جاتا تھا، کاغذوں پہ لکھا جاتا تھا، درختوں کی چھالوں پہ لکھا جاتا تھا، مگر اب صورت احوال کاغذ ہوئی، کاغذ سے مشین ہوئی. اب اس کے نقصانات بھی ہیں اور اس کے فائدے بھی ہیں. ایک تو بات یہ میں محسوس کرتا ہوں، ممکن ہے کہ میں پرانے غذا کا آدمی ہوں، کہ حافظے کی موت واقع ہو گئی. حافظے کی موت ایسے واقع ہو گئی کہ مثلا مجھ کو کسی بات کے جاننے کے لیے میں ابھی ایک تجربہ ہوا میرا کہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کتنے برس کون رہا. مثلا فرض کیجیے بنو امیہ کتنے برس رہے، کتنے بنو عباس کتنے زمانے میں رہے، وغیرہ وغیرہ. تو اب کیا ہے کہ اس کے لیے فرض کیجیے 5-10 کتابیں آپ کو دیکھنی پڑتی. اب آپ موبائل پر کرتے ہیں اور ایک لمحے میں آپ کو تمام تفصیل اس کی مل جاتی، انفارمیشن آپ کو میسر آ جاتی. یہ آسانیاں پیدا ہو گئی. اچھا کتابیں ہیں وہ اس پہ فراہم، میں تو نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں تو جب تک کتاب لے کر نہ بیٹھوں چین نہیں مجھے پڑھتا، اور یعنی ہر زمانے میں بیمار ہوں یا نہ ہوں اس سے احتیاط ہوں. کتاب کے بغیر جو لوگ کتاب پڑھتے ہوں سب یہی کرتے ہیں، ہاتھ میں لے کر کتاب پڑھنے کے ذوق. لیکن اس میں بہت سی چیزیں ہوئی، جیسے میں نے کہا حافظے کی موت ہو گئی، جیسے فرض کیجئے کیمرہ ختم ہو گیا، جیسے فلم، میوزک، فلم، ڈائریاں، کیلنڈر، گھڑیاں، ان سب کی ضرورتیں اب ختم منہا ہوتی جا رہی ہیں ایک موبائل کی وجہ سے. یہ وہ یوسیجز ہیں جو میں جانتا ہوں، اس کے اور بھی ہوں گے جو میں نہیں جانتا. فوائد تو اس کے ہیں ہی، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک فینومینن ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کہ لحاظ نہیں رہا. جس کے منہ میں جو آتا ہے بلا خوف تردید وہ اس کو نقل کر دیتا ہے، اور ایک ذرا سی دیر میں آپ اس کو کسی بٹن کو دباتے ہیں اور وہ آپ کے 10,000 25,000 1,00,000 لوگوں تک وہ بات پہنچ جاتی ہے. اچھا خیر کی بات ہو تو ٹھیک ہے، مگر اگر خیر کی باتیں نہ ہوں اور دوسری طرف کی صورت ہو تو اس کے وہ منفی نقصانات بھی ہیں. تو یہ اس کے نقصانات بھی ہیں. مجھ کو جو پریشانی ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر سیاسی حالات سے واقف ہیں، آپ ماشاءاللہ اس کو برتتے رہتے ہیں اور اس پہ نظر ہے آپ کی. اب جو موجودہ صورتحال ہے مثلا ہمارے خطے کی، عالم اسلام کی کہہ لیجئے، دنیا بھر کی کہہ لیجئے، اب اسی میں کتنی صورتیں ہیں جو ہمارے مسلمات کے خلاف بیٹھا ہوا کوئی آدمی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی آدمی تحریک پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی آدمی قائد اعظم کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی آدمی علامہ محمد اقبال کے خلاف لب کشائی کر رہا ہوتا ہے، کوئی آدمی اسلام کی برگزیدہ شخصیتوں کے بارے میں لب کشائی کر رہا ہوتا ہے. اور یعنی فرض کیجئے آپ کوئی اس پہ کوئی جملہ، مشورہ، تجویز،
تو وہ آپ سے برہم ہو کر آپ کے خلاف گفتگو شروع کر سکتے ہیں. سیاسی صورت احوال جو آپ ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کیسی کیسی چیزیں ہو جاتی ہیں. ابھی مگر اس کے کچھ پازیٹیو پہلو بھی ہیں. ابھی دیکھیے جو 4 دن کی جنگ کا جو معاملہ تھا، اور ہمارا تجربہ کچھ بہت اچھا میڈیا کا نہیں رہا، لیکن ہندوستان کے میڈیا کے کریں کوئی مقابلہ نہیں ہے. مگر ہمارے میڈیا نے جو ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے ان 4 دنوں میں، اور ہمارے بارے میں کوئی گرفت نہیں کر سکتا کہ ہم نے کوئی غیر ضروری، غیر ذمہ دارانہ، انتہا پسندانہ کوئی رویہ اختیار کیا ہو کسی بھی ہمارے، یعنی تمام یہ بلا تفریق سارے چینلز نے، یعنی کسی کوئی ایک نہیں، سب نے. اچھا، اب اسی وقت ہندوستان کے چینلز کی رپورٹیں اس پر آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، تو وہاں کا میڈیا جو ہے اس کے مقابلے میں تو کوئی، آپ دیکھ لیجئے کہ کیا صورت حال ہے ان کی. یعنی تمام نقشہ اور تمام اس کی منفی صورتیں جو ہو سکتی تھیں، وہ بھارت کے اتنی بڑے امپیکٹ کے باوجود ساری دنیا میں ان کا میڈیا جو ہے وہ زیر بحث ہے